نمبر 18 قابل اقتداء نمونہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم سورۃ التوبہ، تمہارے پاس عظیم الشان رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ من انفسکم کے مخاطب اہل عرب اور قریش ہیں۔ اہل عرب کو اپنے حسب و نسب پر بے انتہا فخر اور بے حد ناز تھا۔ وہ غیر عرب کی وقت نہ سمجھتے تھے اور ایسے شخص کی اطاعت کو بھی ننگو آر سمجھا کرتے تھے۔ لہٰذا رب العالمین نے اہل عرب پر یہ بھی اظہار منت و احسان فرمایا کہ یہ عظیم الشان رسول جس کا اولین فرض عرب کو ہدایت کرنا ہے تم ہی میں سے ہے، تم سے غیر نہیں۔ صحیح بخاری میں باروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مجھے قبائل کی شاخ در شاخ میں بہترین شاخ سے مبعوث فرمایا، حتیٰ کہ میں اس قرن سے پیدا ہوا جو میرا ہے۔ صحیح مسلم میں باروایت واصلہ بن اسقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے نسل اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو برگزیدہ کیا اور بنو کنانہ میں سے قریش کو برگزیدہ کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو برگزیدہ کیا اور مجھے بنو ہاشم میں سے برگزیدہ فرمایا۔ صحیح ترمذی میں سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ام رسول کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اہل قریش بیٹھے ہوئے حسب و نسب کا ذکر اور باہمی تعلقات کا بیان کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آ گیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نخل قدیح سے تشبیہ دی، یعنی کھجور کا وہ درخت جو سنگ لاخ زمین میں ہوا۔ اس سے قریش کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند نرینہ نہ ہونے کی جانب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیر فرقهم وخیر الفریقین ثم تخیر القبائل فجعلنی من خیر قبیلہ ثم تخیر البیوت فجعلنی من خیر بیوتهم فانا خیرهم نفسا وخیرهم بیوتا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے خلقت پیدا کی اور ان کی شاخیں بنائیں اور مجھے بہترین شاخ میں رکھا، پھر قبائل بنائے اور مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر بیوت یعنی گھرانے بنائے اور مجھے بہترین گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں ان سب سے بہترین ذات اور بہترین گھرانے کا ہوں۔ با من انفسکم کے مخاطب کل اہل جہاں ہیں، اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ یہ رسول جو منصب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے عظیم الشان ہے، جن سے بشر ہی سے ہے، کیونکہ اگر وہ جن سے ملائک سے ہوتے تو اتحاد جنسیت کے فقدان سے اتحاد اور یگانگت کی تکمیل نہ ہو سکتی۔ تعلیم و تعلم میں دشواریاں لاحق ہوتیں اور سب سے بڑھ کر نقصان یہ ہوتا کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والوں کو صفات ملکوتی پر چلنا محال ہو جاتا اور اتباع نہ کرنے والوں کو سب سے بڑا بہانہ ہاتھ آ جاتا، اور ایسی ایسی کہاوتیں استعمال کرتے کہ کارے پاکاں را قیاس از خود مگیر چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ اب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل انسانی جن سے بشریت سے ہونا ثابت ہو گیا تو جملہ انواع بشر کو بھی عزت و عظمت ہو گئی اور شیدائیان اتباع کے حوصلے بھی بڑھ گئے، اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء سب کو مرغوب و محبوب بن گیا۔ صاحب معلم التنزیل اور خازن باروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور زہری و ابن محیسن نے من انفسکم کو بفتح فا یعنی من انفاسکم تلاوت کیا ہے۔ اس وقت اس کا مادہ نفاست ہوگا اور اس کے معنی پاکی گوہر اور لطافت طبع اور طہارت ذات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل خلائق ہونا ثابت ہو جائے گا، اور آیت زیب عنوان میں اسی خصوصیت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ نمبر 19 امت کی فکر۔ عزیز علیہ ما عنتم سورۃ التوبہ، تمہاری تکلیف ان پر شاق گزرتی ہے۔ جب عزا یا عزو بفتح عین ہو تب اس کے معنی شاق اور سخت ہوتے ہیں۔ عنت جس سے عنت تم بنا ہے
کہ معنی مشقت، فساد، ہلاکت، خطا وغیرہ ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو چیز تم کو مشقت میں ڈالنے والی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی شاق و گراں گزرتی ہے، یعنی تمہاری تکلیف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور تکلیف ہوتی ہے، تمہارے درد کو وہ درد سمجھتے ہیں۔ کفار و مومنین دونوں پر رحم۔ واضح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت کفار اور مومنین دونوں کے حق میں تھی۔ الف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو کفر و شرک میں دیکھتے اور خیال فرمایا کرتے کہ یہ لوگ کس انجام بد کا شکار ہونے والے ہیں، یہ لوگ کیوں کر اپنے ہاتھوں اپنے لیے چاہے ہلاکت کھود رہے ہیں، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل رحم پرور کو نہایت صدمہ گزرتا تھا۔ بسا اوقات یہ کیفیت اس قدر بڑھ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلیہ و سکینہ کے لیے اپنا کلام و پیغام بھیجنا پڑتا۔ سورہ یاسین میں ہے، فلا يحزنك قولهم، سورہ یاسین، ان کی باتوں سے آپ اپنا جی برا نہ کریں۔ سورہ آل عمران میں ہے، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، سورہ آل عمران۔ کفر میں بڑھ بڑھ کر حصہ لینے والوں کی حالت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندوہگیں نہ ہوں۔ نمبر 1، واقعات بدر میں مذکور ہے کہ حملہ آوران مکہ قید کر لیے گئے تو رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی۔ ادھر سے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں لیتے تھے، کرب و اضطراب نمایاں تھا۔ ایک انصاری نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف ہے۔ فرمایا نہیں، مگر عباس کے کراہنے کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے، اس لیے مجھے چین نہیں پڑتا۔ انصاری چپکے سے اٹھا، اس نے جا کر عباس کی مشک بندی کھول دی۔ انہیں آرام مل گیا تو وہ فوراً سو گئے۔ انصاری پھر حاضر خدمت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب عباس کی آواز کیوں نہیں آتی؟ انصاری بولا کہ میں نے ان کے بندھن کھول دیے ہیں۔ فرمایا جاؤ، سب قیدیوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ سب قیدی اب آرام سے ہیں، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب دور ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب شیریں سے استراحت گزین ہوئے۔ ذرا سوچنا ہے، قیدی وہ تھے جنہوں نے 13 سال تک متواتر اہل ایمان کو ستایا تھا۔ کسی کو آگ پر لٹایا، کسی کو خون میں نہلایا، کسی کو بھاری پتھروں کے نیچے دبایا، کسی کو سخت اذیتوں کے بعد خاک و خون میں سلایا تھا، اور پھر ان پر یہ نرمی، یہ سلوک۔ عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جہاں تک معتبر روایات سے معلوم ہوا ہے، وہ بادل نخواستہ صرف قوم کے اکراہ و اجبار سے بدر میں آئے تھے۔ بائیں ہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف نے ان میں اور دوسرے قیدیوں میں کوئی امتیازی فرق قائم کرنا پسند نہ فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور طبیع شفقت و رافت کا یہ عالم تھا کہ جب تک سب قیدیوں کے بآرام ہونے کی رپورٹ نہ لی، اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند تک نہ آئی۔ عزیز علیہ ما عنتم، کا یہ جلوہ ایسے حملہ آوران دشمنان جانی و ایمانی کے مقابلے میں تھا۔ نمبر 2، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر رونق افروز مدینہ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے فرمان وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، سورۃ الانفال کا مفہوم ظاہر فرمایا اور اہل مکہ پر قحط شدید کی آفت کو اتارا۔ قحط اس شدت کا تھا کہ اہل مکہ کی آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو گئی۔ ابو سفیان اموی ہمیشہ مسلمانوں سے برسر پرخاش رہا کرتا تھا۔ وہ خود دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور نہایت ادب سے عرض گستر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ احسان اور صلہ رحم کی تعلیم دیا کرتے ہیں، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتی ہیں اور رحم کے ملتجی۔ احسان فرمائیے اور دعا کیجیے کہ اس قحط شدید سے ہم کو نجات ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ بن اسال سردار نجد کو، جو دولت ایمانی سے مالا مال ہو چکا تھا، حکم بھیج دیا کہ مکہ میں فوراً غلہ پہنچانے کا بندوبست کرے۔ اس کے علاقے میں اناج بکثرت تھا۔ اس نے غلہ صرف اس لیے روک رکھا تھا اور منفعت تجارت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ اہل مکہ دشمنان رسول ہیں۔ اب حکم نبوی کی تعمیل ہوئی اور اہل مکہ کی جان میں جان آئی۔ یہ بھی دشمنوں کے مقابلے عزیز علیہ ما عنتم کا ایک ثبوت تھا۔ نمبر 3،
جنگ طائف ان حملہ آوروں کے ساتھ ہوئی جن سے حنین و اوطاس میں شدید محاربہ ہوا تھا۔ یہ لوگ ان مقامات سے شکست کھا کر قلعہ طائف میں مستحصن یعنی قلعہ بند ہو گئے تھے اور ابھی ان کی فوجی طاقت زوروں پر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ چند روز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ دشمن محاصرے کی شدت سے سخت تکلیف میں ہے۔ بھوک نے ان کی حالت کو بہت قریب کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھا دینے کا حکم دے دیا۔ چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے جنگی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض بھی کیا کہ اب تو قلعہ فتح ہی ہونے والا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ رحم و کرم جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل کرائی۔ یہ واقعہ عزیز علیہ ما عنتم کا تیسرا نمونہ ہے۔ ان نظائر سے واضح ہو جاتا ہے اور ایسے نظائر اور بھی بہت سے ہیں کہ قلب رحیم اور طبع کریم پر اہل محاربہ کی حالت زبوں اور انجام دیگر گوں کا کیا اثر ہوا کرتا تھا۔ اہل اسلام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا بیان بے پایاں ہے۔ عبادات و معاملات میں ایسی مثالیں بکثرت ملتی ہیں کہ امت کو دشواری سے بچانے کے لیے یا امت کی آسانی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ توجہ فرمایا کرتے تھے، یعنی امت کی تکلیف کو اپنی تکلیف اور امت کی راحت کو اپنی راحت قرار دے رکھا تھا۔ نمبر 1، صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج کو 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان امتک لا تطیق، آپ کی امت میں اتنی عبادت کی طاقت نہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع اللہ فرمایا، تخفیف ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کہا جو پہلے کہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار رجوع اللہ فرماتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اس واقعے سے 2 نتیجے صاف طور پر برآمد ہوتے ہیں۔ الف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان رحمان کے کتنے منقاد و مطیع تھے کہ جب 50 نمازوں کا حکم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ذرا بھی لب کشائی نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کس قدر مہربان تھے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ جیسے تجربہ کار نبی نے ان امتک لا تطیق کو دہرایا تو فوراً اس پاک فطرت کا ظہور ہوا جو عزیز علیہ ما عنتم کے تحت میں پنہا تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار رجوع اللہ فرمایا۔ اس حسن ادب اور التماس متواترہ کا ثمرہ یہ ہوا کہ تعداد تو 50 سے 5 رہ گئی اور ثواب وہی 50 کا رکھا گیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان امتک لا تطیق کے فکرے کا استعمال نہ فرماتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور دلیل سے التماس خفیف پر مائل کرنا چاہتے تو وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال عبودیت اور وفور شوق عبادت کے سامنے تو 50 نمازوں کی کثرت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ قلب شاکر اور وہ لسان ذاکر جو یاد الہی سے ایک دم کے لیے غافل نہ ہوتے تھے، ان کے لیے محدود وقت میں معدود رکعتوں کا ادا کر لینا کیا دشوار ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ماہ رمضان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ معظمہ کو تشریف لا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ جب مقام عثمان پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور دست مبارک کو بلند کرتے ہوئے لوگوں کو دکھلا کر پانی پی لیا، اور پھر مکہ پہنچنے تک روزہ نہ رکھا۔ یہ ترجمہ تو صحیح بخاری کی روایت ان ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، لیکن دیگر روایات میں صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روزہ افطار فرمایا اور ترک صوم کیا تھا کہ اہل لشکر کو سفر میں روزے کی شدت تکلیف دہ تھی، اور امت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تکلیف محسوس فرماتے تھے۔ نمبر 3، صلاۃ تراویح کے متعلق صحیحین اور سنن میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شب یہ نماز لوگوں کے ساتھ پڑھی، اور تیسری شب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اس نماز کے لیے تشریف نہ لے گئے، اور پھر صبح کو لوگوں سے فرمایا، قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم۔ ترجمہ، اس نماز کے لیے تمہارا آنا، انتظار کرنا وغیرہ میں نے دیکھا، مجھے آنے میں صرف یہ خیال مانے ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے،
نمبر 6، صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا شامل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اقتدا کو محسوس کیا تو نماز ہلکی کر دی۔ نمبر 7، ام المومنین حضرت عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیوہ عمومی کو ان الفاظ میں روایت فرمایا ہے: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم۔ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل کو بھی چھوڑ دیتے جس کا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتا، اس خیال سے کہ لوگ بھی عمل کرنے لگیں گے اور ڈر ہونا کہ کہیں وہ عمل فرض نہ ٹھہرایا جائے۔ ان جملہ روایات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسی مستحکم تھی اور امت کی تکلیف کا خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر شاق تھا۔ یہ محبت، یہ شفقت، یہ ترحم، یہ پیار تو ماں باپ کو بھی اپنی سب اولاد کے ساتھ یکساں نہیں ہوتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہزار در ہزار، الوف در الوف افراد امت کے ساتھ تھا۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت رب العالمین کے بعد ہر ایک رحم کرنے والے اور محبت کرنے والے سے برتر اور بڑھ کر تھی۔ نمبر 20، امت کی بھلائی چاہنا۔ حریص علیکم، سورۃ التوبہ۔ ترجمہ: ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی نفع رسانی کا کمال درجہ طالب و شائق ہے۔ جب حرص کا استعمال اعلیٰ کے صلے سے کیا جاتا ہے تو اس کے معنی شدت طلب ہوتے ہیں۔ آیت بالا سے بوضوح ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع کے مفاد اور رفاہ و اصلاح کی آرزو بدرجہ کمال تھی۔ نمبر 1، سورہ یوسف میں ہے: وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ سورہ یوسف۔ ترجمہ: بہت لوگ ہیں جو ایمان نہ لائیں گے اگرچہ تجھ کو ان سے ایمان لے آنے کی بڑی چاہت ہے۔ اس آیت سے بھی یہ استفادہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منتہائے نظر اور کمال آرزو یہی تھا کہ تمام عالم کے سر ایک ہی ملک وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں۔ رب واحد کا دین واحد ہی تمام اصناف انسانی کو متحد و متفق بنانے والا ہو۔ نمبر 2، قریش کے سردار عتبہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر یہ عرض کیا تھا: الف، کیا تم مال و دولت چاہتے ہو؟ میرا ذمہ ہے کہ سب سے زیادہ زر و مال تیرے پاس جمع کر دوں گا۔ با، کیا تم ریاست کے خواہاں ہو؟ ہم سب تجھے اپنا رئیس تسلیم کر لیتے ہیں۔ جیم، کیا تم تخت قائم کرنا چاہتے ہو؟ میں سارے عرب سے تیری فرما روائی کی تصدیق کرا دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے نہ تو زر و دولت کی ضرورت ہے اور نہ ریاست و حکومت کی آرزو، میں تو رب العالمین کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اسی کا ہر ایک سننے والے کان تک پہنچا دینا میرا مقصود اعلیٰ ہے۔ نمبر 3، ایک بار ابو جہل لعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مضروب کیا۔ حمزہ عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے ابو جہل کو جا پیٹا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا انتقام لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: مجھے انتقام وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، ہاں تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات جم گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اغراض کے گرد و غبار سے بلند تر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تعلیم کے لیے بے حد سرگرمی کسی ذاتی مفاد پر مبنی نہ تھی۔ انتقام اور دیگر رذائل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ پاک و صاف تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اپنے نفس کے لیے کچھ بھی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر محبت کل تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود منفعت عامہ اور وجود عامہ کی صفات سے مشکل و مجسم تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ادعیہ پر نظر ڈالو جو وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں فرمائی ہیں۔ وفات سے ایک ماہ پیشتر ایک خطبے کے آغاز میں فرمایا: مسلمانوں، اللہ تمہیں سلامتی سے رکھے، تمہاری حفاظت فرمائے، تمہیں شر سے بچائے، تمہاری مدد کرے، تم کو بلند کرے۔
ہدایت اور توفیق دے، اپنی پناہ میں رکھے، آفتوں سے بچائے، تمہارے دین کو تمہارے لیے محفوظ بنائے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کرو، ایک کے بعد دوسری دعا، دوسری کے بعد تیسری، گویا دعاؤں برکت دیتے تھکتے ہی نہیں۔ یہ اسی صفت حریص علیکم کا ظہور ہے، اور یہ خصوصیت ذات ہمایونی ہی کی ہے۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی نبیک خیر الخلق کلہم۔ نمبر 21، مومنوں سے انتہائی پیار۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورۃ التوبہ، وہ مومنوں سے بہت پیار کرنے والا اور ان پر ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت بالا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف رحیم کے اسما سے یاد فرمایا گیا ہے۔ رؤوف رافت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، رحیم رحم سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو صیغے مبالغے کے اوزان پر آتے ہیں وہ مانن کثرت و فراوانی کا اظہار کیا کرتے ہیں، اور جو صیغے صفت مشبہ کے اوزان پر آتے ہیں وہ صفت لازم اور معنی ثابت کے مظہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا رؤوف کے معنی کامل العطوف ہیں اور رحیم کے معنی دائم الرحمت ہیں۔ سورہ حج اور سورہ بقرہ میں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ سورۃ الحج، اللہ تعالیٰ انسانوں پر رؤوف و رحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ امر نہایت شرف و عزت اور غایت و تکریم و حرمت کا موجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں وہ دو نام بحالت ترکیبی تجویز فرمائے گئے جو اسی ترکیب کے ساتھ خود ذات پاک سبحانی کے لیے مستعمل ہوئے ہیں۔ ہاں، الہ المحمود کی رافت و رحمت کو عوام الناس پر عام فرمایا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کو بالخصوص مومنین کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ فہم معنی میں اس عموم و خصوص کا امتیاز یاد رکھتے ہوئے مومنین کے لیے شکر و ابتہاج کا مقام ہے کہ ان کو المضاعف رحمت و عطوفت کا مورد و مصداق بنایا گیا ہے۔ مناسب مقام سے یہ بحث بھی ایک لطیف بحث ہے کہ کیا دیگر اسماء مبارکہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا شرف و امتیاز موجود ہے؟ حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کا شعر ہے، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد۔ اگر حسان بن ثابت الموید بروح القدس کی سنت حسنہ کا اقتداء کیا جائے تب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 سے زیادہ ایسے اسماء گرامی نکلیں گے کہ جن کا توافق و تطابق اسماء اللہ الحسنى سے ہو جاتا ہے۔ سیرت النبویہ کے ائمۃ الاعلام کا شیوا رہا ہے کہ الف جس مصدر یا فعل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کتاب حمید میں فرمائی ہے اس سے اسم بنا لیتے ہیں۔ با جس صفت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف الفاظ حدیث میں آئی ہے اسے اسم شمار کر لیتے ہیں۔ جیم جن اسماء اعلام کے ساتھ اشعار میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب یا موصوف کیا گیا ہے ان کو اسماء کے ذیل میں شامل کر لیتے ہیں۔ ائمہ سیرت کا یہ شیوا مستحسن ہے اور حسن ادب نیز کمال ادب پر دال ہے۔ زرقانی کی شرح مواہد لدنیا میں اسماء مبارکہ کی جو فہرست بترتیب حروف تہجی درج کی گئی ہے وہ انہی اصول ثلاثہ پر مبنی ہے۔ مندرجہ بالا اصول کی صراحت کے بعد یہ قابل گزارش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اسماء کی صراحتاً تطبیق کلام ربانی سے ہوتی ہے ان کا شمار 92 ہے۔ ان اسماء کے معنی کی بحث تو آگے چل کر آئے گی، اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف رافت و رحمت کے متعلق مختصراً کچھ لکھ دینا ضروری ہے۔ صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ مخافۃ السآمۃ علینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو گاہ بگاہ واز سنایا کرتے اس اندیشے سے کہ روزانہ واز کا سننا ہم پر گراں نہ گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول ازراہ شفقت و رأفت تھا کہ سامعین جس قدر بھی سنیں نشاط طبع اور حضور قلب سے سنیں اور آئندہ کے لیے شوق تمام باقی رہے۔ عادت مبارکہ تھی کہ جب بحالت نماز کسی بچے کے رونے کی آواز سن پاتے تو نماز ہلکی فرما دیتے کہ ماں بچے کو جلد سنبھال سکے۔
عادت مبارکہ تھی کہ سوار ہو کر کسی کو پا پیادہ ہم رکاب چلنے کی اجازت نہ فرماتے تھے، اگرچہ بہت سے فدائی اس خدمت کے تمنائی رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اسے سوار کرا لیتے تھے یا واپس لوٹا دیتے تھے۔ عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مسلمان مقروض فوت ہو جاتا تو اس کا قرض بیت المال سے قبل از تدفین ادا فرما دیتے تھے، مگر خود کسی مردے کا مال قبول نہ فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کی غیبت میرے سامنے مت کرو، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی طرف سے میری صاف دلی میں فرق آئے۔ بارہا ایسا ہوا کہ ساری رات امت کے حق میں دعا کرتے ہوئے گزر جاتی تھی۔ چھوٹے بچوں کو پیار کرتے، ان کو خود سلام کیا کرتے، ان کے سر پر دست شفقت رکھتے، گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو اپنی سواری پر آگے پیچھے سوار کر لیتے، غلاموں کے ساتھ سفید زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں شامل ہو جاتے۔ ان سب امور کا ظہور از راہ شفقت و رافت ہوا کرتا تھا، اور اس بلند ترین رافت و رحمت کا ظہور حضور پر نور کے خصائص میں سے تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔